جیلاٹین حلال ہے یا حرام، شرعی لحاظ سے اس کا حکم بیان کرے ڈاکٹر سید ہارون شاہ جرمنی سے۔ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لے کہ یہ جو جیلاٹین ہے یہ ہے کیا چیز۔ ڈاکٹر حضرات تو اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جیلاٹین کیا ہے۔ جیلاٹین اصل میں ایک پروٹین کا نام ہے جو جانوروں کی ہڈیوں اور اس کی کھال سے بنتا ہے۔ جانور کی جو ہڈی اور کھال ہے اس سے کولیجن حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے جو ہے جیلاٹین کو حاصل کیا جاتا ہے، اور پورا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پورا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے کے بعد جو ہے یہ جیلاٹین کو جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی جیلاٹین جو حاصل ہوتی ہے وہ صرف جانور کی ہڈی سے اور اس کی کھال سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ اور جیلاٹین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کو جمانے کے لیے کام آتی ہے، جیسے دہی ہے، جیسے چاکلیٹ ہے، ٹافی ہے، آئس کریم ہے، دوائیاں ہیں، ان کے اندر جیلاٹین کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کو وہ چیزیں جو ہے وہ جم جائیں، اور لوگ اس کو کیا کھانے پینے اور غذا کی اشیاء میں گویا کہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبوں کے اندر جو دہی ملتی ہے یہ بالکل جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ پانی نہیں چھوڑتی ہے۔ حالانکہ یہاں دکان سے جب آپ کھلی دہی لیتے ہیں تو ایک دن کے اندر جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو ڈبوں کے اندر پیک دہی ہوتی ہے اصل میں اس کے اندر جیلاٹین کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے وہ پانی نہیں چھوڑتی، تو وہ دہی جو ہے وہ جمی رہتی ہے، چاہے ہفتے کے بعد کھولے 10 دن کے بعد کھولے، وہ اسی طرح کیا ہے جمی ہوئی دہی آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ جو جیلاٹین ہے جو جانور کی ہڈیوں سے اور کھال سے حاصل کی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو حلال جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام جانور کی اور مردار جانور کی ہڈیوں سے اور کھال سے اس کو حاصل کیا گیا ہے۔ اگر اس کو مردار جانوروں کی اور حرام جانوروں کی ہڈیوں سے اور کھال سے حاصل کیا گیا ہے، جیسے خنزیر ہے، کتا ہے، بیڑیا ہے، چیتا ہے وغیرہ، یہ مردار اور حرام جانور ہے، اگر ان سے جیلاٹین کو حاصل کیا گیا ہے تو پھر تو اس جیلاٹین کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اور اگر جیلاٹین کو حلال جانوروں کی ہڈیوں سے اور گوشت سے حاصل کیا گیا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان حلال جانوروں کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیوں سے اور کھال سے جیلاٹین کو حاصل کیا گیا ہے، یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا جانور اور یا تو طبعی موت مر گیا ہے یا گلا اس کا دب گیا ہے یا کہیں کسی جانور نے دوسرے جانور کو ٹکر مار دیا ہے یا جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ طبعی موت جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے یعنی ذبح کے بغیر، شرعی طریقے کے مطابق جو اس کا ذبح ہوتا ہے اس طریقے کے بغیر ویسے ہی اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور پھر ان حلال جانوروں کے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا ان حلال جانوروں سے اور اس کی ہڈیوں سے اور اس کی کھال سے جیلاٹین کو حاصل کیا گیا تو پھر جو ہے اس کا استعمال جائز نہیں، پھر وہ حلال نہیں، پھر وہ حرام ہوگا۔ البتہ اگر حلال جانوروں کو شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح کیا گیا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیوں سے اور اس کی کھال سے جیلاٹین کو حاصل کیا گیا ہے تو پھر ایسے جیلاٹین کا استعمال کرنا یہ جائز اور درست ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر ممالک کے اندر جو جیلاٹین ملتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یقینی طور پہ آپ کو یہ معلوم ہے یا نہیں۔ اگر یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ مردار اور حرام جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے یہ جیلاٹین بنی ہے تو پھر تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یا اگر یہ آپ کو کسی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے تو حلال جانور کی ہڈیوں سے اس کو بنایا گیا ہے یا حلال جانور کی کھال سے اس کو بنایا گیا ہے، لیکن یہ حلال جانور کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا تھا، اس سے اس کو بنایا گیا ہے، تو پھر جو ہے ایسے جیلاٹین کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو اگر باہر ممالک میں یقینی طور پر یا کسی مستند ادارے سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ حلال جانوروں کے جبکہ ان کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیوں سے اور اس کی کھال سے یہ جیلاٹین کو حاصل کیا گیا ہے، اگر کسی مستند ادارے سے معلوم ہو جائے یا کسی طریقے سے آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ حلال جانوروں کو جبکہ اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا اور اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے اور اس کی کھال سے یہ جیلاٹین حاصل کی گئی ہے تو پھر تو اس کا کھانا کیا ہے، یہ جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے یا کوئی مستند ادارہ ہے اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو جیلاٹین ہے یہ حلال جانوروں سے حاصل کی گئی ہے اور ان حلال جانوروں کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے،
تو پھر تو اس کا استعمال جائز ہوگا، ورنہ تو جب تک آپ کو معلوم نہ ہو جائے اس سے بچنا اور احتیاط کرنا یہی بہتر ہے۔